ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، قرآن جیسی اہم کتاب کا مکلف بنایا۔ معزز سامعین کرام، آج بہت افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کی ابتدا، جس کا آغاز لکھنے اور پڑھنے سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز اس بات سے ہوئی تھی کہ تم لوگ پڑھو لکھو، تمہیں ترقی ملے گی، تم دنیا کے مالک بن سکتے ہو، دنیا تمہارے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے، اور ہمارے سلف صالحین نے اس کو کر کے دکھایا، اس کو ثابت کر کے ہمارے سامنے رکھا۔ لیکن آج بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان تعلیم سے کوسوں دور ہیں، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ جس قوم کی سب سے پہلی تعلیم اقرا ہو، آج وہ قوم جو ہے تعلیم سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کائنات کے اندر اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے جس ہستی کے لیے یہ مبارک پیشانی خم کی جائے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے جس سے بیماری سے شفا طلب کی جائے، کوئی ایسی ہستی ہے جس سے ضرورت کے وقت سوال کیا جائے، کوئی ایسی ہستی ہے جس سے مصیبت کے وقت پکارا جائے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی اسی بات کی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم نے بھی اسی بات کی گواہی دی، اور وہ انصاف پر قائم ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی گواہی دی کہ میری صرف اور صرف اس کائنات کے اندر میری ہی عبادت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرشتوں کی گواہی کو نقل فرمایا، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے اہل علم کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اہل علم کا مرتبہ بڑا ہی بلند ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہی اونچا ہے، لہذا سماج کے اندر بھی علماء کا قدر ہونی چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی تکریم ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتر آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، کہ اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین کے اندر یہ علماء کرام ہی ہیں جن کے سینوں میں قرآن کی تعلیمات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھتے ہیں، جن کے اندر شریعت کا علم ہے۔ یہ علماء کرام اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، یہ علماء کرام اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر آج ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، آج ہم نے جان بوجھ کر نماز ادا نہیں کی، آج ہم نے جان بوجھ کر کے دوسرے پر ظلم کیا، آج ہم نے جان بوجھ کر کے شادی میں کسی غریب سے جو ہے جہیز لیا، آج اگر ہم نے جان بوجھ کر کے شراب پی، آج اگر ہم نے جان بوجھ کر کے کسی کو گالی دی، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اور ابن آدم کے قدم
اس وقت تک ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین ان سے سوال نہ کر لے۔ لہٰذا یہ علماء کرام اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ لوگ جن کے اندر شریعت کا علم ہے، وہ لوگ جو شریعت کے مسائل کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو شریعت کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اگر یہاں پر بھی روشنی ہے، اگر یہ روشنی بند ہو جائے اور تاریکی ہو جائے تو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کی تعلیم، شریعت اسلامیہ کی تعلیم اتنی اہم تعلیم ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جب ایک طالب علم، جب ایک دین کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے یو پی جانے کے لیے، بنارس جانے کے لیے، مالیگاؤں جانے کے لیے، دہلی جانے کے لیے، اللہ رب العالمین ایسے طالب علم کے لیے جنت کے راستہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ دنیا کے اندر آج لوگ پریشان ہیں، ہر شخص سفر میں ہے، دوڑ بھاگ کی زندگی ہے، پریشان ہیں، لیکن کسی کے سفر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جو ہے راستے کو آسان ہونے کی ضمانت نہیں دی۔ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن کا تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے علم کا حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، رخت سفر باندھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اگر کوئی آدمی علم طلب کرنے کے لیے، راستے علم طلب کرنے کے لیے سفر پر نکلتا ہے تو ایسا خوش نصیب بندہ ہے کہ اس خوش نصیب بندہ کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے راستہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ آج ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج اللہ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے۔ ارے پوچھو اس آدمی سے جا کر کے جو لا اولاد ہے، جنہیں اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، کچھ بھی مصلحتیں ہو سکتی ہے، حکمتیں کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس آدمی سے پوچھو کہ اولاد کی کیا اہمیت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کا اولاد سے نوازا ہے، بیٹا سے نوازا ہے، بیٹی سے نوازا ہے، ضروری ہے آپ کے لیے آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے، شریعت کی تعلیم دے، آپ مدرسہ بھیجے، مسجد بھیجے، مکتب بھیجے اور ان کے پڑھنے لکھنے کا انتظام کیجیے۔ یہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا جو عمل کا سلسلہ ہے یہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کا جو رجسٹر چلتے رہنا چاہیے وہ بند ہو جاتا ہے، اس کے رجسٹر میں قلم چلنا بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزیں ہیں۔ اگر وہ 3 کام کر کے گیا دنیا کے اندر سے تو انہیں جو نیکیوں کا سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے، اس کا چلتا رہتا ہے۔ ولد صالح يدعو له، اگر انہوں نے جو ہے کوئی نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہے اس کی اولاد، تو اس کی دعا اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتی ہے۔ یا اگر انہوں نے کچھ لوگوں کو علم سکھایا، دین کی تعلیم دی، تو پھر اس علم کا فائدہ انہیں جو ہے ملتا رہتا ہے، انہیں جو ہے اس کا فائدہ اسے قبر تک پہنچتا رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دی تو یہ تعلیم سب سے بہتر تعلیم ہے جو آپ نے انہیں دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر تمام لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے، سب سے اچھا آدمی، سب سے افضل آدمی وہ ہے جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور دوسرے کو سکھایا۔ گیٹ کے پاس میں جتنا گاڑی ہے جلدی ہٹائیے وہاں سے، بولے جام ہو گیا گیٹ کے پاس میں۔ ایک اعلان ہے کہ بنات کے گیٹ کے سامنے جن بھائیوں کی گاڑیاں لگی ہیں وہ اپنے گاڑیوں کو وہاں سے جلد ہٹانے کی کوشش کریں، پریشانی ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے۔ جن بھائیوں کی گاڑیاں موٹر سائیکل وغیرہ بنات کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہیں، ان بھائیوں سے گزارش ہے
کہ آپ اپنے گاڑیوں کو جلد وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. معزز سامعین کرام، میں بتا رہا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے بہتر تعلیم قرآن کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھلانا. یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اگر تلاوت کریں تو ایک ایک حرف پر پڑھنے کو انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. لہٰذا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس کی تعلیم کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور جو کچھ آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے. معزز سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے جو اہل علم ہیں، جن لوگوں کے سینے میں شریعت کا علم ہے، ان لوگوں کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرماتا ہے. معزز سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمیں شریعت کی تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات ہمارے ذہن میں ذہن نشین ہونی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. آج ہم لوگ بولتے ہیں ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، ہماری عمر ہو گئی ہے، اب ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. آپ ایسا نہ سوچیں. الحمدللہ آج آپ کے علاقے میں، آج آپ کے مدرسے میں، آج آپ کے گاؤں میں ایک سے ایک عالم دین موجود ہیں. آپ ان کے پاس جائیں، صبح کے وقت کچھ دیر ٹائم دیں، شام کے وقت کچھ دیر بیٹھیں. آپ ضرور قرآن پڑھنا سیکھ جائیے گا، ضرور قرآن کا علم حاصل کر لیجئے گا. اور جب آپ قرآن کو سیکھ کر کے اس کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہوگا، آپ کے گھر سے شیاطین کا آنا بند ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لا تجعلوا بيوتكم مقابرا فإن الشياطين ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. کہ تم لوگ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، تم لوگ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے ہیں. آج ہم لوگ پریشان ہیں، بچے کو جن بھوت پکڑ لیتا ہے، بیبی کو لے کے پریشان ہیں، بچے کو لے کے پریشان ہیں، ہم خود پریشان ہیں. نہ جانے کون کون سا عمل کرتے ہیں، شرکی یا کفری عمل کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، آپ قرآن کو اپنے زندگی کا دستور بنائیں، آپ قرآن کو اپنا لائحہ عمل بنائیں، اس کی تلاوت شروع کریں، اس کا پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کا گھر سے شیاطین کا آنا بند ہو جائے گا. معزز سامعین کرام، اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس تعلیم کی اہمیت کو کافی اس پر زور دیا ہے. اس کے حاصل کرنے والے، اس کے سیکھنے والے، اس کے سکھانے والے، ان میں سے ہر ایک کے اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے. معزز سامعین کرام، اس لیے آپ ضرور اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیں. میں آپ کو ایک اہم بات بتلانا چاہتا ہوں. بات دراصل یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو کہ اس قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنی بھی آیتیں اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، میں ان تمام آیتوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ آیتیں کہاں نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کس مسئلے سے متعلق نازل ہوئی. مجھے اس کا علم ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میں اچھے طریقے سے اس کے بارے میں علم ہے. لیکن پھر بھی تم لوگ کان کھول کر کے سن لو کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں سے بہت دور ایک آدمی ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، مجھ سے زیادہ پڑھنا جانتا ہے، اور اگر وہاں پر میری سواری، میری اونٹنی وہاں تک پہنچ سکے تو میں ضرور اس آدمی کے پاس جاؤں گا اور جانے کے بعد دین کا علم حاصل کروں گا. معزز سامعین کرام، یہ تعلیم کی اہمیت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ ایک آدمی ہے جو مجھ سے زیادہ قرآن کے بارے میں جانتا ہے، مجھ سے زیادہ شریعت کے بارے میں جانتا ہے، مجھ سے زیادہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں جانتا ہے، میں ضرور اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین کرام، آج ہم لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس روپے کی فراوانی نہیں ہے، ہمیں دشواری ہے، پریشانی ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، حالت کافی خراب تھی، روپے کا انتظام نہیں تھا. ان کی والدہ نے
نے کہا کہ بیٹا جاؤ، گھر کے بارے میں مت سوچنا، گھر کیسے چلے گا اس کے بارے میں مت سوچنا، تم تعلیم حاصل کرتے رہنا، پڑھنے لکھنے میں محنت کرنا، مشقت کرنا، یہاں تک کہ تمہیں قرآن کی تعلیم آ جائے، تمہیں قرآن پڑھنا آ جائے، قرآن تم سمجھ سکو، شریعت کے مسائل کو سمجھ سکو۔ اس طرح سے جو والدہ نے کہہ دیا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر کے کتنے بڑے عالم دین بنے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ معتبر کتاب، سب سے اچھی پکی سچی کتاب صحیح بخاری ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب ان کے والد کا انتقال، ان کے والد کا آخری وقت چل رہا تھا، ان کے موت کے وقت قریب تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ محمد تم دھیان سے سن لو کہ میرے پاس جتنے روپے پیسے ہیں، میری جتنی دولت ہے، تم دل کھول کر کے خرچ کرنا، اس کو دل کھول کر کے جو ہے تم خرچ کرنا، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مال میں نے کمایا ہے، یہ مال جو میرے پاس موجود ہے، یہ مال حلال کا ہے، اس میں 1 روپیہ حرام کا نہیں ہے۔ ذرہ برابر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین گواہ ہے کہ امام بخاری کے ابا کے پاس جتنی دولت ہے، جتنے روپے پیسے ہیں، وہ تمام کے تمام حلال ہے، حرام کا کوئی شائبہ نہیں ہے، لہذا آپ ضرور اس مال کو خرچ کریں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم لوگ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے کی جانب بھیج دیے، مدرسہ میں داخلہ کروا دیے، روپیہ پیسہ جیب سے دے رہے ہیں، یہی کافی سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اس کا بھی جائزہ لیتے کہ ہمارا بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا حاصل کر رہا ہے، کس استاد سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہم اس کا بیچ بیچ میں بھی جائزہ لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم اس طرح سے جائزہ لیتے رہتے تو ہمارے بچے آگے نکلتے، کہیں نہ کہیں ہمارے اس میں جو ہے نقصان نظر آ رہا ہے، ہم اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں اور ہم ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ دین کی تعلیمات، یہ قرآن کا علم اتنا اہم علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں ایک آخری آیت بتا کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اس قرآن کریم کے اندر جتنے بھی آیتیں ہیں، جتنے احکام ہیں، اس احکام کے بارے میں جو ہے یہ علماء کرام جاتے ہیں، یہ اہل علم ان کو سمجھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، اور اس قرآن کا علم ظالمین کے، اس قرآن کا جو ہے انکار ظالمین کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ معزز سامعین کرام، پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے علماء کرام کی تعریف کی ہے، اللہ رب العالمین نے علماء کرام کی جا بجا کا جو ہے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے، لہذا ہمیں اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ یہ قوم کے جو ہے بے لوث خادم ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کا احترام کریں، ان کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تو ہمیں جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے، انہیں مدرسہ میں بھیجنے اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے بچوں کو پڑھانے لکھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔